سرائے عشا عبدالباری کے آنگن میں بے پناہ خوشیاں اور سکون تھا، جسے محسوس کرتے وہ دو آزاد پرندے اپنی زندگی کو کھل کے جیتے مکمل ہو چکے تھے۔ مگر وہ سر پھرا بھیڑیا بس اپنی اس معصوم سی ہرنی کے سامنے خود کو پرسکون اور ٹھنڈا رکھتا تھا۔ اس کی ہر حرکت، اس کی ڈانٹ اور غصے کے سامنے وہ نہ ڈر بھیڑیا کسی بھیگی بلی کی طرح دبک جاتا تھا۔ وہ پیاری سی ہرنی اس خون خوار جانور کے سر پر برا جمان ہوتی اسے اپنی ننھی سی انگلی کے اشارے پر ادھر سے ادھر پٹک کر رکھ سکتی تھی۔ جو طاقت بس وہی رکھتی تھی، فقط وہی۔ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے اپنے سینے کے عین سامنے کسی نرم سی چیز کو محسوس کیا۔ اس کی نیم کھلی آنکھیں پوری کھلتی گئیں۔ آنکھیں ملتے اس کی نظر اپنے بالکل درمیان میں آرام سے سوئی اس پرشین بلی پر پڑی۔ وہ ایک دم اس سے فاصلے پر ہوا۔ اس نے ایک نظر اس سوئی ہوئی راجکماری کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح گھوڑے گدھے فراموش کر کے سو رہی تھی، اور ان کے بالکل درمیان میں وہ پیاری سی بلی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ سلطان نے اپنے گردن پر ہاتھ پھیرتے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا، جو اپنی گردن سیدھی کیے اگلے ہاتھوں کو فولڈ کر کے نیچے کرے آرام سے سو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر عشا کے کندھے پر نوک کیا۔ عشا، اٹھو، ارے اٹھو یار، اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ اوہ ہیلو میڈم۔ آہ، ایک تو اس لڑکی کی نیند، وہ اسے مسلسل ہلا رہا تھا جبکہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عشا یار اٹھ جاؤ نا۔ سلطان نے اسے سختی سے ہلایا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے کھلیں۔ ہاں کیا ہوا کیا؟ وہ تیزی سے اٹھتی اپنے سر کو تھام گئی۔ وہ بیزاری سی شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو کوئی ایسے بھی اٹھاتا ہے بھلا؟ پاگل کہیں کے، آدھی رات بھی آپ کو سکون نہیں کیا؟ سکون تب ہو جب یہ بلّا یہاں سے ہٹے۔ اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ عشا نے ایک نظر اس مزے سے سوتی بلی پر دوڑائی۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے قریب آ لیٹی۔ یہ کب آئی یہاں؟ کتنے مزے سے سو رہی ہے۔ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا۔ اب اسے ہٹاؤ گی یہاں سے تاکہ میں سکون سے سو سکوں؟ ارے ایسے کیسے ہٹا دوں؟ وہ سو رہی ہے، اب میں اسے جگا کے اس کی نیند خراب کروں؟ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ ارے یار، اسے اس کی جگہ پر سلاؤ نا۔ یہ اس کی جگہ تو نہیں۔ کیوں؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ اس کی جگہ نہیں؟ وہ کہیں بھی سو سکتی ہے، پورا گھر اس کا ہی ہے۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم اس کے لیے مجھ سے بحث کرو گی؟ وہ بھی اس وقت؟ نہیں تو آپ بحث کر رہے ہیں، میں تو نہیں۔ اسے ہٹاؤ گی یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سلطان نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ سو رہی ہے عبدر، میں اس کی نیند خراب کیسے کروں؟ اچھا تو ایک بلی کی نیند تمہیں زیادہ پیاری ہے؟ شوہر جائے بھاڑ میں۔ وہ ہنسی۔ میں نے ہنسنے والی بات تو نہیں کی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ تو شوہر بھاڑ میں ہی موجود ہے، اب مزید کہاں جا سکتا ہے بھلا؟ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اسے ہٹاؤ گی یا نہیں؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے کے گرد رکھتی فرصت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اوکے، دیکھو اسے سوتے ہوئے۔ وہ لحاف ایک طرف پھینکتا کمرے سے باہر ہوا۔ اس کے جاتے ہی اس کی ہنسی بلند ہوئی۔ پاگل کہیں کا۔ عشا نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، جو ان کی اونچی آوازوں پر اب آنکھیں کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے قریب آ لیٹی۔ پاگل ہے نا وہ آدمی؟ اس کی ذرا سی آواز بلند ہوئی تو عشا کی نمایاں ہوئی۔ ہاں نا، بالکل ٹھیک کہا۔
ایک نمبر کا پاگل آدمی ہے میرا۔ اب بتاؤ بھلا، اتنی پیاری سی کیوٹ بلی سے بھلا کوئی کیسے چڑ سکتا ہے؟ خڑوس ہے وہ، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لینا، اوکے؟ وہ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتی اس کے گردن سہلا رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر ہلکی سی آواز نکالتی گردن لمبی کیے آنکھیں موند گئی۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد آخر وہ ہنسی دباتی اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ کہاں گیا یہ پاگل آدمی؟ وہ صوفے پر دونوں بازو آپس میں باندھے گہری سردی میں بڑے مزے سے پڑا تھا۔ وہ اس کے قریب پاؤں لٹکائے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ کافی سردی ہے، آپ کو نہیں لگتی کیا؟ وہ آنکھیں موندے بنا جواب دیے لیٹا تھا۔ عشا نے اس کے سینے پر انگلی سے نوک کیا۔ وہ ہنوز تھا۔ ابدر، آپ کیا مجھ سے خفا ہیں؟ وہ مسکرائی۔ اس پیاری سی بلی کی وجہ سے؟ آپ کو کیا اس پر پیار نہیں آتا؟ وہ کتنی معصوم ہے۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنا فالتو پیار نہیں جو ان جانوروں پر لٹاتا پھروں، بس ایک ہی انسان پر آتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اب خفا تو مت ہوں۔ اس نے اس مضبوط سینے پر ہاتھ رکھا تو سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس اس کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ ہاں، کیوں بھلا؟ بس نہیں پسند تو نہیں، اس میں کیوں والی کیا بات؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نہیں چاہتے وہ یہاں رہے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا سچ میں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں وہ یہاں سے چلی جائے؟ ہاں بالکل۔ وہ افسردہ سی ہوئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے خفا نہ ہوں تو اسے نکالو یہاں سے۔ آئی ڈونٹ لائک ہر۔ وہ رخ موڑ گیا۔ اس کا معصوم سا چہرہ ایک پل میں اترا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی بیٹھی تھی کیونکہ سلطان کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ خاموش سی ہوئی۔ خفا تو مت ہوں مجھ سے پلیز۔ اس نے پھر سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پھر اٹھا کر واپس رکھ دیا۔ ان براؤن آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے وہ یہاں رہے تو میں اسے واپس چھوڑ آؤں گی اس خالی اور ویران جگہ پر جہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی بات پر سلطان نے نگاہیں گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی اپنی جگہ سے اٹھ کر 2 قدم بڑھی ہی تھی کہ اسے اپنی کلائی پر وہ مضبوط ہاتھ محسوس ہوا۔ سلطان نے اسے واپس اپنے قریب بٹھایا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ایسے تو کوئی بات نہیں کی۔ اس کے آنسو پونچھتا وہ اسے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ سلطان نے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ اکیلی ہے ابدر، اور بہت چھوٹی ہے۔ اسے سہارے کی فیملی کی ضرورت ہے۔ اسے وہاں اس ویران جگہ پھر سے چھوڑ دیا تو وہ کیسے رہے گی وہاں؟ وہ بھی تو میرے جیسی ہے نا، اسے بھی ضرورت ہے ہماری۔ وہ روتی ہوئی معصومیت سے بول رہی تھی اور سلطان کو اس معصومیت پر منو پیار آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں بھر گیا۔ صدقے جاؤں میری گڑیا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، یہیں اسی گھر میں رہے گی۔ تم نے ٹھیک کہا،
یہ اس کا ہی گھر ہے۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے سر کی پشت سہلاتے وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی متواتر سے چلتی ہچکیاں دھیرے دھیرے مدھم ہوئیں۔ سچ میں؟ بالکل سچ۔ اب رونا بند کرو۔ سلطان نے اس کے آنسو اچھی طرح پونچھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اتنی سی بات پر رو دیتی ہو یار، میں کیا کروں تمہارا؟ وہ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ جڑتی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا تو وہ فوراً سے پیچھے کھینچ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا پھر سے تھام کر اس جگہ رکھ گیا۔ غصے سے سرخ ہوتے کان لیے وہ واپس سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے قریب ہوا۔ وہ مزید فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب کیوں پکڑ رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ تو سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس کے کندھے پر زوردار مکہ جڑتی وہ تیزی سے اٹھتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہنستا ہوا نام گردن ہلاتا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ بہت برے ہیں، تھوڑے نہیں، بہت زیادہ سارے برے لوگوں کے سب ریکارڈ توڑ دینے والے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بلند آواز میں بولا تو عشا نے کشن اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ ایولز کال می ڈیڈ۔ نہیں، آپ دادا جی ہیں، اتنے بڑے گدھے دادا جی۔ وہ کھل کر ہنستا اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ تیزی سے اٹھتی واش روم میں بند ہوئی۔ تم باہر آؤ ذرا، بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے بال باندھ گئی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رخ موڑا تو اس کی نظر اسی جگہ لیٹی اس بلی پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گلے کی طرف کرتا خود کو روک گیا۔ تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ میری بیوی ہے، اس سے زیادہ چپکا مت کرو، سمجھی؟ ورنہ تمہاری یہ سانسیں نکال کر ہوا میں اڑا دوں گا اور ایسی جگہ گم کروں گا کہ کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ انڈرسٹوڈ؟ سلطان کی بیوی سے دور رہنا۔ وہ لب میچتا اسے چاروں ٹانگوں سے اٹھا کر اس کی ٹوکری میں پٹک گیا۔ وہ ڈری سہمی سی بیچاری بلی اس پاگل انسان سے دبک کر اپنی ٹوکری میں ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ عشا نے عبایا پہنتے ایک نظر بیڈ پر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی ٹوکری میں نظر پڑتے ہی وہ تیکھی نگاہ اس پر دوڑا گئی جو پورے بیڈ پر اوندا پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑتی وہ تیزی سے جائے نماز اٹھاتی بالکونی کی طرف بھاگی۔ سلطان نے کمر پر ہاتھ رکھتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تب تک وہ تیز لڑکی منظر عام سے 9-2-11 ہو چکی تھی۔ آہ، کوئی نہیں میری چڑیا، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا، گن گن کر بدلے لوں گا اور میرے ہر ایک ننھے منھے سے بدلے پر تمہاری یہ نازک سی جان 100 دفعہ نکالوں گا۔ شریر سا مسکراتا وہ واپس سے اوندا لیٹتا پیشانی پر بازو رکھ گیا۔ اپنے تمام کاموں کو ایک طرف رکھتا وہ لمبا سا لڑکا اب اپنی فارم میں آ چکا تھا۔ بزدار خان کے آدمیوں پر جھپٹتا وہ ایک ایک کر کے ان کا صفایا کرنے میں فرصت سے مصروف تھا۔ وہ 2 پاگل بھیڑیے اپنے گھروں سے نکلتے تو کام کی خاطر تھے، مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی وہ خون خوار
جانور ان کے وجود پر حاوی ہوتے انہیں بے رحم بناتے تھے۔ عثمان خان نیازی ان کا دایاں بازو تھا، جسے وقت آنے پر استعمال میں لاتے وہ بے قابو ہو چکے تھے۔ اپنے چند خاص آدمیوں سمیت یگیت الپ ایک خاص ٹھکانے پر حملہ کر کے وہاں موجود سرخ پتوں پر جھپٹ پڑا تھا، مگر اس کے کام کے 2 آدمی وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ مگر یگیت الپ سے بھاگنا بھلا کس کے بس میں تھا؟ ترکی کی اندھیری گلیوں میں وہ پاگل انسان ان 2 آدمیوں کے پیچھے کسی شکاری کی طرح لپکا تھا۔ اس کی خطرناک بلند ہنسی بھاگتے ہوئے ان 2 آدمیوں کی رفتار مدھم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ آخر کار کچھ دیر کی محنت اور اپنے پاگل پن کی بدولت وہ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اپنی معصوم سی ہرنی کو سوتا چھوڑ کر وہ بے رحم انسان اپنی مخصوص ہڈ پہنے اپنی گردن موڑ کر ایک طرف کرتا گھر سے نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اپنے اڈے پر پہنچتے ہی اس نے بیگی کو اشارہ کرتے ایک طرف کیا اور وہاں موجود ہر انسان اس کی وحشت اور پاگل پن کے سپرد ہوا۔ وہ 2 آدمی جانتے تھے کہ انہیں تڑپایا جائے گا آخری حد تک، مگر موت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ برزدار خان کے خاص آدمی تھے۔ انہیں حد درجہ تکلیف برداشت کرنی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ مقابل 2 سٹکے ہوئے بھیڑیے اپنا توازن کھو چکے ہیں، جو اپنی آنکھوں اور کانوں کو سل چکے ہیں۔ آخر کتنا زور بازو اپناؤ گے تم دونوں؟ سب بیکار ہے۔ ان میں سے ایک آدمی زمین پر پڑا زخموں سے چور وجود لیے بمشکل بولا، دیکھتے ہیں آخر کتنی سکت ہے تم دونوں میں، یہ وجود آخر کتنا سہ سکتے ہیں۔ سلطان کی مسکراہٹ میں ایک خوف تھا، جو وہ 2 آدمی بظاہر تو چہروں پر مسکراہٹ مگر اندر سے دبک کر دیکھتے گہری سانسیں بھر رہے تھے۔ سلطان نے ایک کے قریب بیٹھتے اپنا خوبصورت سا خنجر درست کیا اور اس کی تیز نوک اس آدمی کے چہرے کے ایک طرف رکھتے دبانا شروع کیا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ جوں وہ خنجر پر گرفت مضبوط کرتا، اس کے چہرے پر نمودار ہوتا آڑا ٹیڑھا نقشہ ابھرتا جا رہا تھا۔ تمہارا وہ بزدل گیدڑ اپنے انجام تک جلد پہنچنے والا ہے، تم سب کی موت وحشتناک ہوگی۔ مقابل آدمی بلند آواز میں ہنسا۔ اور تمہیں لگتا ہے تم اتنی جلدی اس سب میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہ ہنس دیا۔ وہ اس سے فاصلے پر تھا۔ سلطان نے گردن ٹیڑھی کیے اسے دیکھا۔ چھوٹے سلطان کے پکارنے پر اس کے عقب سے وہ لمبا سا لڑکا نکل کر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ حکم کر بڑے، وہ طنزیہ مسکرایا۔ کھیل تمام کرتے ہیں، مجھے ان کی شکلیں کچھ پسند نہیں آئیں۔ سلطان نے گردن ہلاتے اسے ہلکا سا اشارہ کیا تو وہ پاگل سا لڑکا دھاڑتا ہوا ان کی طرف لپکا تھا۔ اس خالی کمرے سے بلند ہوتی دھاڑیں دھیرے دھیرے مدھم ہوئیں اور وہ 2 وجود اپنے انجام تک پہنچ چکے تھے۔ یگیت کا وجود مکمل طور پر خون سے رنگ چکا تھا۔ ان 2 لاشوں کو جلا کر راکھ کرتے وہ دونوں ایک کونے میں جلتی ہوئی آگ سے ذرا فاصلے پر بیٹھے تھے۔ آگ میں جلتے انسانی وجود ہر طرف اپنی عجیب سی بو پھیلائے ہوئے تھے۔ کیا بولتا ہے؟ باقیوں کو دفنانے کے لیے قبر کا انتظام عثمان کرے گا یا تو؟ سلطان نے گہری سانس بھری۔ فی الحال پرسکون رہ،
کچھ دن انتظار کر، وہ کتے خود اپنی ہڈی کی طرف لپکیں گے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ حولیہ کا دھیان رکھ۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ ارے اتنی جلدی کہاں جا رہا ہے؟ یہ راکھ گنگا میں بہانی نہیں کیا؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے اپنی ٹانگیں بہت عزیز ہیں چھوٹے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ چلتا ہوا بولا۔ تو یگیت کی ہنسی پورے ہال میں گونجی۔ یہ دن دیکھنا باقی تھا۔ تو سلطان کے قدم تیز ہوئے۔ اپنی ہڈ اتار کر ایک طرف رکھتا وہ دھیرے سے کمرے کا ہینڈل گھماتا اندر داخل ہوتا، ایک تشکر بھری سانس خارج کر گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ فریش ہوتا وہ ایک مسکراہٹ لیے بیڈ کی طرف بڑھا، مگر ایک پل میں اس کے ماتھے پر ڈھیروں شکنیں ابھری۔ وہ پیاری سی بلی اس کی بیوی سے چپک کر بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ ایک پل تو سلطان کا دل چاہا کہ اس کے ٹکڑے کر دے، اپنے اعصاب نارمل کرتا۔ وہ گردن پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اسے اس کی آغوش سے بہت نامعلوم طریقے سے نکال کر وہ اس کی ایک ٹانگ پکڑے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بیچاری بلی اپنی باقی ٹانگیں ہلاتی بلند آواز نکال کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے مین گیٹ سے ذرا فاصلے پر اسے پھینکتے ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ یہ ہے تمہاری جگہ، سمجھی؟ اور اگر آئندہ میں نے تمہیں میری بیوی سے چپکا دیکھا تو دیکھنے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ منہ بسوڑتا وہ لمبی سانس بھرتا ہال میں داخل ہوتا دروازہ بند کر گیا۔ سردی میں ٹھٹھرتی وہ معصوم سی جان اس پاگل آدمی کو شاید بددعائیں دینے کی کوشش کے علاوہ اور کچھ نہ کر رہی تھی۔ میاؤں۔ مگر وہ بولی۔ سلطان کی آنکھیں اس مدھم سی آواز پر کھلی تھیں۔ آنکھیں کھولتے اس نے بالکونی کے عین سامنے اسے اپنے کام میں مصروف دیکھتے ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے سے اس کی کلائیوں میں موجود کھنکتی چوڑیاں اس مضبوط شخص کی نیند اکھاڑ چکی تھیں۔ وہ مسکرا دیا۔ کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ جلدی گھر سے نکل چکا تھا۔ یگیت پر ہوئے حملے کی اطلاع پر سلطان کے تنے اعصاب بے قابو ہو چکے تھے۔ اس کے فلیٹ میں موجود وہ صورتحال دریافت کرتا بے قابو سا ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے یار اس کے ان خاص پالتوؤں کو ٹپکایا ہے تو وہ گیدڑ اب بھڑاس تو نکالے گا۔ اسے اتنی چوٹ تو نہیں آئی تھی مگر اس پر حملے کی جرات کر کے بزدار خان اس پاگل جانور کی زخمی رگ پر ہاتھ رکھ کے اسے دبا چکے تھے۔ سلطان نے اپنی حدود توڑنے میں بس ایک پل لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ لگنے والا ہر انسان بے رحمی سے موت کے سپرد ہوتا اسے مزید بے رحم بنا رہا تھا۔ ایک مکمل دن کے بعد وہ اپنے گھر کی دہلیز پر ایک عجیب سی کشمکش لیے کھڑا تھا۔ وہ اپنا وعدہ ایک دفعہ پھر توڑ چکا تھا مگر اسے افسوس نہیں تھا۔ سلطان اب واپس آ چکا تھا اور عبدالباری اس سے دور جا چکا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولتا وہ گھر داخل ہوا۔